بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف ثمرۃ۔ آج کا میرا موضوع وہی امام مہدی علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ السلام ہے، اور اس موضوع پہ میں آج چوتھی اور آخری قسط بیان کر رہا ہوں۔ 3 قسطیں میں نے بیان کر چکا ہوں، اسے ہمارے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بہت ساری باتیں میں نے احادیث کی روشنی میں بیان کی ہیں، اور ابھی بھی احادیث کی روشنی میں جو کہ پڑھ کے سناؤں گا وہ آپ کو بیان کروں گا۔ آپ اس چینل سے جڑے رہیں اور آخر تک یہ سنیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام جنتوں کے سردار ہیں۔ دیکھیے یہ کتاب ابن ماجہ ہے، جلد 2 میں صفحہ نمبر 619 اور 620۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 619 اور 620۔ 619 سے شروع ہوتی ہے 4076، یہ حدیث نمبر 4076، اور 620 پہ ختم ہوتی ہے۔ اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ہم عبد المطلب کی اولاد جنتوں کے سردار ہیں۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت مہدی علیہ السلام، یہ تمام جو ہیں جنتوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہو کہ تمام کے تمام جنتوں کے سردار ہیں۔ اچھا، اس کے بعد امام مہدی کے بیعت کے دوران فساد ہوگا۔ یہ دیکھیں فساد ہوگا، اس المستدرک اور جلد 100 صفحہ نمبر 567 568 567 اور 568 567 اور 568۔ یہ حدیث نمبر ہے 8395۔ یہ دیکھیں نیچے 8395، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس پہ ختم ہوتی ہے 568 پہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی کی بیعت لی جائے گی، اور اسی کے گھر والے اس بیت اللہ میں فساد کریں گے، اور جب وہ فساد کریں گے تو اس وقت عرب کے ہلاکت کا مت پوچھو، پھر حبشی لوگ آئیں گے اور اس کو اس طرح برباد کریں گے کہ پھر یہ کبھی بھی تعمیر نہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں کا خزانہ نکالیں گے۔ المستدرک، بڑی سخت حدیث ہے یہ۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے اسی کتاب میں، جلد سیم صفحہ نمبر 588 اور 589۔ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے 8 سے 9 سال تک ہوگی۔ المستدرک صفحہ نمبر اور جلد حدیث نمبر ہے 8438۔ یہ دیکھیں 8438 ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں ختم ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں میری امت پر ان کے بادشاہوں کی جانب سے اتنی بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہوں گی، اس سے بڑی مصیبت کبھی کسی نے نہیں سنی ہوگی، حتیٰ کہ زمین موجود کشادہ ہونے کے ان پر تنگ ہو جائے گی، حتیٰ کہ روئے زمین ظلم ستم سے بھر جائے گی، ظلم سے بچنے کے لیے مومن کو کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک آدمی بھیجے گا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے کہ اس سے پہلے ظلم ستم سے بھری ہوگی۔ اس پر آسمان والے بھی راضی ہوں گے اور زمین والے بھی۔ زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی، آسمان بھی ان پر رحمتوں کی بارش برسائے گا۔ وہ آدمی ان میں سے 7 یا 8 یا 9 سال رہیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اہل زمین پر جو خیر نازل فرمائے گا، اس کو دیکھ کر زندہ لوگ تمنا کریں گے، کاش ان کے فوت شدہ لوگ آج زندہ ہوتے اور ان حالات کا نظارہ کرتے۔ یہ دیکھیے یہ بہت بڑی حدیث ہے المستدرک کے اندر، جو امام مہدی علیہ السلام کے وقت کے بتایا کہ امام مہدی علیہ السلام 7 سے 8 سال زندہ رہیں گے۔ اس کے حضرت امام مہدی کو ایک رات میں ان کی اہلیت پیدا ہوگی۔ اس حدیث سے ایک بات اور پتہ لگتی ہے کہ ایک رات میں اہلیت پیدا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کوئی دینی آدمی نہیں ہوں گے، یا ان سے کوئی کرامتیں وغیرہ جاری نہیں ہوں گی، نہ کوئی ان کو دین کی خصوصیت کے طور پہ کوئی پہچانا جا ہوگا، یہ عام شخصیت ہوں گے۔ اس حدیث سے پتہ لگے کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جب ان میں اہلیت پیدا کرے گا تو ان سے کرامتیں جاری ہوں گی، بلکہ دین کا تمام علم ان کے پاس بھی آ جائے گا، اور ان سے بے حساب کرامتیں اس وقت جاری ہوں گی۔
اب ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ ہے، دیکھیں جلد دوم اور صفحہ نمبر 619، صفحہ نمبر 619، یہ دیکھیے صفحہ نمبر 619 ہے، اور حدیث نمبر ہے 4074، اور علی شیر خدا 4074، حضرت علی شیر خدا رضی تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل بیت مہدی ہم سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اہلیت پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اہلیت پیدا کر دے گا۔ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے ایک رات میں ان کی اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ اب آ جائیں ابو داؤد، یہ دیکھیے ابو داؤد ہے، جلد 100 میں صفحہ نمبر 355 ہے، صفحہ نمبر 355، دیکھیے یہ 355، اور حدیث نمبر ہے اس کی 883، یہ آخری حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اس میں اب تک کے چاروں قسطوں کے اندر کی آخری حدیث، اور یہ جو ہے حضرت ام سلمہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلیفہ کی وفات کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا، اہل مدینہ سے ایک شخص مکہ مکرمہ کی طرف بھاگتا ہوا نکلے گا، اہل مکہ اس شخص کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کرنے کے لیے نکالیں گے، حالانکہ وہ شخص امامت کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، پھر وہ لوگ اس شخص سے حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے، پھر اسی وقت شام سے ایک لشکر اس شخص کی طرف روانہ کیا جائے گا، تو وہ لشکر مقام بیدا کے زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، پھر جس وقت لوگ اس حالت کو دیکھیں گے، ملک شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں اس شخص کے پاس آئیں گی اور ان شخص سے بیعت کریں گے، اس کے بعد قبیلہ قریش میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، اس شخص کے ننیان قبیلہ بنی کلب میں سے ہوں گے، وہ شخص ان لوگوں کی جانب سے ایک لشکر روانہ کرے گا، تو اس لشکر میں امام مہدی کے ماننے والے غالب آئیں گے، اور یہی کلب کا لشکر پھر شخص پہ افسوس ہوگا جو قبیلہ کلب کی جنگ کا مال غنیمت نہ حاصل کرے، اس کے بعد حضرت امام مہدی مال غنیمت تقسیم فرمائیں گے اور لوگوں میں ان کی نبی کی سنت کو زندہ کریں گے اور دین اسلام کو اپنی گردن میں ڈالیں گے، یعنی اسلام کا نظام کو قائم کریں گے، اس کے بعد وہ 7 سال تک زندہ رہ کر انتقال کر جائیں گے اور تمام مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اب اس میں امام ابو داؤد نے فرمایا کہ امام ابو داؤد نے فرمایا کہ بعض حضرات نے حشام سے روایت کرے کہ وہ 9 سال تک زندہ رہیں گے، اور بعض حضرات نے کہا کہ وہ 7 سال تک زندہ رہیں گے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ 7 سے 9 سال تک وہ زندہ رہیں گے۔ یہ میں نے آخری حدیث ان 4 قسطوں کے اندر، یہ آخری قسط ہے، اس میں 4 کی میں نے آخری حدیث میں اس میں بیان کی ہے، اور اس 4 قسطوں میں جو حضرت امام مہدی کے متعلق بیان کیا گیا ہے احادیث کی روشنی میں، ان چاروں قسطوں میں جو بہت ہی اہم اور خاص نکات ہیں اور خاص باتیں ہیں وہ میں اس میں سے نکال کے اب بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک حقیقت ہے، جو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے۔ نمبر 2، حضرت امام مہدی علیہ السلام صرف حکمران نہیں بلکہ امام بھی ہوں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ امام نہیں حکمران ہیں وہ بھی گمراہ لوگ ہیں۔ نمبر 3، ایک رات میں جو اہلیت پیدا ہوگی وہ اس سے پہلے وہ عام شخصیت ہوں گے، وہ کوئی مذہبی شخصیت نہیں ہوں گے، اس حدیث سے لگتا ہے کہ وہ کوئی مذہبی شخصیت نہیں ہوں گے، عام شخصیت ہوں گے، وہ ان کو پہچان نہیں سکے گا۔ نمبر 4، ان کا تعلق اہل بیت سے ہوگا، حضرت بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کی آل سے ہوں گے، جتنے بھی ولی اللہ آئے اللہ نے بھیجے وہ سب کے سب اہل بیت سے ہیں اور حضرت بی فاطمہ کی آل سے ہیں۔ تمام اولیاء اللہ جو آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، ان کو برا بھلا جو کہتا ہے وہ شاید اس وقت بھی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت بھی وہ ایسے ہی کریں گے، اور وہی لوگ ہوں گے شاید وہ دجال کے ساتھ بھی مل جائیں۔ نمبر 5، اور سب سے اہم بات یہ کہ حضرت امام مہدی اہل بیت سے ہوں گے، حضرت بی فاطمہ کی آل سے ہوں گے، لیکن وہ حسنی سید ہوں گے، حسینی سید نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث ہے، اس میں بیان فرمایا کہ وہ حسنی سید ہوں گے، امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ان کی آل سے سردار پیدا ہوں گے اور وہ امام مہدی ہوں گے، تو وہ انہوں نے اس بات پہ کہا فرمایا۔ تو اس میں جو ہے نا جو کہتے ہیں کہ امام مہدی امام حسین علیہ السلام کی آل سے ہوں گے، تو اس حدیث سے جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے۔ نمبر 6، اور جو ایک فرقہ کہتا ہے کہ آخری امام حضرت امام مہدی وہی ہوں گے جو انہی کا ظہور ہوگا،
تو یہ بات اس حدیث سے غلط ثابت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت حسن علیہ السلام کی آل سے ہوں گے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے تو مسند حدیث سے اس کو بیان کیا ہے۔ نمبر 7، نام میں تھوڑی کنفیوژن ہے، کیونکہ کچھ احادیث میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، لیکن کچھ احادیث میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام ہوں گے اور ان کے والد کا نام بھی ہم نام ہوگا۔ اب ہم نام سے مراد محمد اور احمد کا میں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں دو محمد کا ذکر بھی آیا اور احمد کا بھی ذکر آیا، تو اس لیے میں نے، ویسے تو بہت سارے نام ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات موجود ہیں، لیکن ان دو ناموں کو میں جو قرآن مجید میں آیا تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے محمد بھی ہو احمد بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خاص طور پہ جس حدیث میں حضرت علی نے فرمایا کہ اس مسند حدیث میں جو کہ سنن ابو داؤد کی ہے، جس کو سارے فقہ مانتے ہیں، اس سے ثابت کیا ہے ان کا نام محمد یا احمد ہوگا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ نمبر 8، حلیہ مبارکہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ناک اونچی ہوگی، شرم حیا کا پیکر ہوں گے، ماتھے سے اگلی جانب سے بال اڑے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 9، جب ایک خلیفہ کے 3 بیٹے آپس میں جنگ کریں گے تو سمجھ جائیں کہ اب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ علماء کرام کے مطابق خلیفہ سعودی عرب کے بادشاہ کے بیٹے کے درمیان جنگ ہوگی۔ نمبر 10، اس دور میں اللہ کی جانب سے ایسا نام ہوگا کہ اس پہ کبھی بھی نہ کیا ہوگا۔ اس امت کو کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں گی اور امت ان میں سے کسی چیز کا ذخیرہ بھی نہیں کرے گی۔ اس دور میں مال بہت زیادہ ہوگا، ایک آدمی اٹھے گا، عرض کرے گا اے مہدی مجھے عطا کیجیے اور وہ ان کے جھولی بھر دیں گے۔ آج کل کے مولویوں کے مطابق وہ شرک ہوگا، جبکہ کوئی کہے مجھے عطا کیجیے، عطا کر دے تو اللہ کہتے ہیں پھر مجھے عطا کیجیے، کیوں عطا اللہ کرتا ہے نا، پھر یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے کہیں گے کہ عطا کیجیے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام عطا بھی کر دیں گے۔ نمبر 11، وہ زمین پر عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ نمبر 12، حضرت امام مہدی علیہ السلام 60 سے 9 سال تک زندہ رہیں گے۔ 7 سال بھی آیا اور 9 سال بھی آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت امام مہدی کے مقتدی ہوں گے، کیونکہ امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی کریں گے۔ نمبر 14، حضرت امام مہدی خانہ کعبہ میں آ جائیں گے تو شام تک ایک گروہ نکلے گا جو امام مہدی علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مدینہ و مکہ کے درمیان بیدہ کے مقام پر زمین میں دھسا دے گا۔ نمبر 15، شام سے پھر ابدال آئیں گے اور پھر بیعت ہوگی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ابدال کا لفظ ان کی ڈکشنری میں ہے کہیں؟ یہ تو صرف اولیاء اللہ کی ڈکشنری میں ہے، اولیاء اللہ کی کتابوں میں موجود ہے، جن کو لوگ یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ شام سے ابدال آئیں گے تو ابدال کون ہوں گے؟ اولیاء اللہ ہی ہوں گے۔ نمبر 16، مشرق سے کالے جھنڈے ایک قافلہ نکلے گا جو حضرت امام مہدی کے لیے راہ ہموار کرے گے۔ نمبر 17، آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ایک کنفیوژن ہے اس حدیث میں کہ مشرق سے قافلہ نکلے گا، اس قافلے میں اللہ کے خلیفہ حضرت امام مہدی ہوں گے، حکم کے رگڑ کے بھی جانا پڑے تو جانا پڑے اور امام مہدی سے بیعت کرنا۔ جبکہ دوسری حدیث ہے حضرت امام مہدی مدینے سے نکل کر مکہ جائیں گے اور خانہ کعبہ کے سامنے حجر اسود کے سامنے بیعت ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ سارے علماء اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ بیعت وہی خانہ کعبہ کے سامنے ہوگی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں میرا امام مہدی کے متعلق بیان ختم ہوتا ہے، اور میں نے 4 قسطوں میں یہ بیان کیا ہے۔ اس میں تمام احادیث بیان کی ہیں جو کہ مجھے ملی ہے تمام کتابوں سے، وہ میں نے یہاں پہ بیان کی ہے اور پڑھ کے سنائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اگر جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہمارے زمانے میں ہو تو یا اللہ ہمیں ان کی پہچان نصیب فرما اور ہمیں اسے بیعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا نام ہوا، ان کے راستے بچا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا الف مرتبہ۔